السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر وقت دو تین آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ جب بظاہر لگ رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں، اسی وقت اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نہ کوئی آپشن استعمال کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 9 اپریل 2022 کی رات سے پہلے کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خان کی حکومت کو گھر بھیج کر ان لوگوں کو مسلط کرے گی جن لوگوں پر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی کیسز بنوائے تھے، یعنی شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیسز بنوائے۔ ان تمام لوگوں کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جیلوں میں ڈالا۔ 9 اپریل 2022 کی رات کے بعد انہی تمام لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ تو پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک نیا پلان لانچ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف فارغ، جبکہ نئے وزیر اعظم کا نام تک فائنل کر لیا گیا ہے پچھلے چند گھنٹوں میں۔ شہر اقتدار میں یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ پنڈی کی اہم ترین شخصیت نے تصدیق کر دیا، بلکہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، مجھے یقین ہے کئی لوگ کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، فوج کیوں شہباز شریف کو ہٹائے گی جبکہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے تابعدار ہیں شہباز شریف کوئی بات نہیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹالتے۔ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹی ہوئی ہے، کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے موجودہ حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یا ان کی منشا کے بغیر ہو۔ تو ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے رجیم چینج کی؟ کیا پڑی ہے شہباز شریف کو گھر بھیج کر نیا وزیر اعظم لانے کی؟ تو آپ صرف 9 اپریل 2022 کی رات کا منظرنامہ یاد کر لیجئے، کیونکہ اس ٹائم بھی سب کچھ چل رہا تھا، اس ٹائم بھی حکومت اور ادارے ایک پیج پر تھے، اس ٹائم بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ خان کی حکومت کو گھر بھیج کر ان لوگوں کا مسلط کیا جائے گا جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ کھایا، جن لوگوں کے خلاف اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ نے سخت رویہ اپنایا اور ان تمام لوگوں کے خلاف کیسز بنوائے۔ لیکن 9 اپریل 2022 کی رات ہم نے پاکستان کی سیاست کا ایک دوسرا رخ دیکھا۔ وہی دوسرا رخ اسلام آباد میں پچھلے کئی گھنٹوں سے دوبارہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ شہباز شریف فارغ ہو رہے ہیں، نئے وزیر اعظم کا نام تک فائنل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ اسلام آباد پنڈی کی ایک انتہائی اہم شخصیت نے کیا ہے۔ میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جب بھی کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو دے رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ 9 اپریل 2022 کی رات سے پہلے بھی کئی لوگ ایسے تھے جن کی گفتگو سے اشارہ مل رہا تھا کہ اس ٹائم کی فوجی لیڈرشپ خان کی حکومت کو گھر بھیجنے جا رہی ہے۔ اس ٹائم بھی کچھ لوگ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس سے یہ اشارہ ملنا شروع ہو گیا ہے کہ شہباز شریف سب گھر جا رہے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے ایک حیران کن دعویٰ ہوا۔ وہ دعویٰ سننے کے بعد آپ میں سے کئی لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو 2-3 آپشن موجود ہوتے ہیں ان میں سے ایک آپشن یہ بھی ہے جس کے حوالے سے اب تک کا سب سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہے۔ کیا خان نے اس کام کی منظوری دی ہے؟ اس حوالے سے ٹویٹ سن لیں۔ ٹویٹ ہے حیدر نقوی کا۔ حیدر نقوی ARY کے ایک پروگرام رپورٹرز میں بطور تجزیہ کار بیٹھتے ہیں۔ حیدر نقوی نے یہ ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی 6 مہینے بعد جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا نام بطور وزیر اعظم دے سکتی ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں ضمنی الیکشن لڑ کر آ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ٹویٹ ہے حیدر نقوی کا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ اس ٹویٹ کو سن کر ہنسیں گے کہ پی ٹی آئی باجوہ صاحب کا نام دے گی، وہ باجوہ صاحب جن کو پی ٹی آئی مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ خان کے ساتھ اس ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں قمر جاوید باجوہ کا 90% ہاتھ ہے۔ اب پی ٹی آئی ہی قمر جاوید باجوہ کا نام بطور وزیر اعظم کیوں دے گی؟ کس حوالے سے حیدر نقوی نے ٹویٹ کیا؟ پہلی میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس خبر کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے، ہم نے قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں دیا۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے جو بتانا ضروری ہے۔ ویسے تو ایک عمومی تاثر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف ریٹائر ہو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور دیگر اندرونی معاملات سے دور ہو جاتا ہے۔
وہ سیاست میں اس طریقے سے عمل دخل نہیں کر سکتا کیونکہ آرمی کا قانون اسے اجازت نہیں دیتا، لیکن 2023 میں ایک آرمی ایکٹ منظور ہوا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، ایک بل پاس ہوا تھا آرمی ایکٹ۔ اس ایکٹ کی ایک شق تھی جس میں یہ لکھا گیا کہ جب بھی کوئی ہائی پوزیشن پر رہنے والا آفیسر ریٹائر ہو جائے گا تو اس کی کل پابندی 2 سال کی رہ جائے گی، اس میں آرمی چیف کا نام بھی تھا۔ اسی طرح سے اور بھی جو فوج کی پاکستانی فوج کی حساس پوزیشنز ہیں جن میں ایٹمی اثاثوں کی حفاظت ہے، اور جو کی پوزیشن ہولڈر پاکستان کے فوجی جرنیل ہیں وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد وہ 2 سال تک پاکستان کے سیاسی معاملات میں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اس شق کے اندر لکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے پابندی تھی 5 سال کی۔ اب 2023 کی اس آرمی ایکٹ کی شق کے مطابق باجوہ صاحب 2 سال کے لیے سیاست سے دور تھے اور اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اب وہ سیاسی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، چاہے ایک نئی پارٹی بنانا چاہیں، کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہیں، یعنی کچھ بھی کرنا چاہیں، ان کو آئین قانون نہیں روکتا۔ تو اس اعتبار سے حیدر نقوی کی یہ خبر اتنی تو درست ہو سکتی ہے کہ باجوہ صاحب پر فوج کا قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ ختم ہو چکا ہے، اب قانونی اور آئینی طور پر باجوہ صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی اس کی تردید کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم کسی صورت باجوہ صاحب کا نام بطور وزیر اعظم نہیں دیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو بطور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اگر خان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز ہوتی ہیں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی، اگر کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر معاملات حل ہونے کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ان دنوں بہت ناممکن لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کل اب سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے لاہور میں پی ٹی آئی کا ایک ایسا ورکر کنونشن ہوا جو لاہور میں 2 سال بعد ہوا، یعنی 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک لاہور میں پی ٹی آئی کا کوئی ایونٹ نہیں ہوا۔ کل پہلا ایونٹ لاہور میں ہوا اور اس ایونٹ کو ہونے دیا گیا۔ علیمہ خان، عمران خان کی دیگر بہنیں اس ایونٹ میں شریک تھیں، بھرپور ورکر کنونشن ہوا، پی ٹی آئی کے بے شمار لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پالیسی چینج ضرور ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوبارہ بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ پھر حیدر نقوی کا یہ ٹویٹ، اب حیدر نقوی کی جس قسم کی پرسنالٹی ہے، ان کا کوئی صحافتی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ان کے کریڈٹ پر بڑی خبریں نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ جناب یہ ہو جائے گا اور وہ ہوا ہو، لیکن ایک بات شہر اقتدار کا ہر صحافی جانتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، اور اگر یہ اس قسم کا ٹویٹ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی یہ خبر مارکیٹ میں فلوٹ کی گئی ہو، کیونکہ فیصل واڈا ہوں یا کچھ صحافی اور سیاستدان، یہ وہ تمام لوگ ہیں جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں، یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مارکیٹ کی کیا رائے ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اس حوالے سے یہ خبریں مارکیٹ میں شیئر کی جاتی ہیں۔ البتہ یہ اب تک کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ بطور وزیر اعظم جنرل باجوہ کا نام کہیں نہ کہیں گردش کر رہا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی پاکستانی سیاست میں کوئی ایسا شخص جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو، جب بھی وہ کوئی خبر دے، جب بھی وہ کوئی شوشہ چھوڑے، کہیں نہ کہیں ٹیبل پر وہ سینیریو ڈسکس ضرور ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حیدر نقوی کی یہ جو ٹویٹ ہے، یہ جو خبر ہے، اس کا ریبٹل آفیشلی کسی ادارے کی طرف سے نہیں آیا، یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شہباز حکومت اس پر تردید جاری کر دے یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ اس خبر کو بے بنیاد قرار دے دے، فیصل واڈا کہہ دیں، حسن ایوب، اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ جو باجوہ صاحب کی بطور وزیر اعظم تعیناتی ہے، اس خبر کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں اس خبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ضرور ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ 6 مہینے بعد باجوہ صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن میں اس بات پر ضرور سٹینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے، اور حیدر نقوی کی خبر کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں شاید ہمیں نظر آئے۔ بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔